الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه اتنی عظیم شان اور فقیر اللسان اور اتنی خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پہ میں جمعیت علماء اسلام تحصیل نورپور کے علماء کو اور اس جماعت کے اراکین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی۔ اللہ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ نورپور کے باضمیر لوگ میری گفتگو کو توجہ سے سنیں گے۔ انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ نبوت کا مرتبہ ہے۔ نبوت کا یہ مرتبہ
کسبی نہیں وہابی ہے۔ نبوت کا مرتبہ محنت کرنے سے نہیں ملتا، نبوت کا مرتبہ کوشش سے نہیں ملتا، یہ مرتبہ وہابی ہے جسے اللہ چاہتا ہے عطا کر دیتا۔ اور جس خوش نصیب کو اللہ نبوت کے مرتبے پہ فائز کرتا ہے، اسے ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ نبی صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کائنات کے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں کہ تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ مولانا قاری صاحب، مفتی صاحب، مفسر صاحب، محدث صاحب، فقیہ صاحب، تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، اور جب وقت آتا ہے نبی کا تو اللہ اس انداز کو بدل دیتا ہے۔ پھر اللہ یہ نہیں کہتا اے میرے نبیو تم نے گناہوں کے نزدیک نہیں جانا، بلکہ اس وقت رب کہتا ہے اے گناہو تم کان کھول کے سنو، تم نے میرے نبیوں کے نزدیک نہیں جانا۔ نبی صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا، نبی چھوٹے بڑے گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولیے ذرا میرے ساتھ۔ میری تقریر کا نقطہ یہ ہے جسے میں تھوڑے سے وقت میں بیان کروں گا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، سلسلہ نبوت کا میرے نبی پر کیا ہو گیا؟ ختم۔ آپ کے بعد جبریل نے کسی پر وحی لے کے نہیں اترنا، کسی کو نبوت کا منصب نہیں ملنا۔ اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس منصب پہ فائز ہوتا۔ یہ میری تقریر کا ایک نقطہ ہے جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری بھی ہوتا تو مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس اعلی منصب پہ کیا ہوتا؟ فائز ہوتا۔ اس لیے کہ جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے وہ اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی قوم کے سامنے آ کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں کے سامنے آ کر وہ ساری قوم کو خطاب کر کے کہتا ہے میں نے 40 سال کا ایک عظیم عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، اس میں میرا بچپن بھی تھا، میرا لڑکپن بھی تھا، میری جوانی بھی تھی، بکریوں کا چرانا بھی تھا، شام کا سفر بھی تھا، میری تجارت بھی، میری خوشی بھی، میری شادی بھی، میرے بچے بھی، بازار میں آنا بھی، معاملات بھی۔ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے،
تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی. تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی. میں نے تم میں 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے. مکہ کے لوگوں بولو، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے کیا کر دیا؟ چیلنج کر دیا میرے نبی نے. میرے دامن پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے دامن پہ کوئی دھبا دکھا سکتے ہو؟ اور قوم کے لوگ کہتے ہیں جربنا لکا مرارا ما رائینا فیکا الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا. اللہ کا نبی قوم کے سامنے اپنی زندگی کو رکھ دیتا ہے. میری زندگی میں کبھی تم نے جھوٹ سنا؟ اگلی بات سنیے گا. میرے آقا پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور قوم کے لوگ نیچے کھڑے تھے. جب قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے سچا پایا تو میرے آقا نے فرمایا میں پہاڑ کے اوپر ہوں، تم دامن میں ہو. پیچھے جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک فوج آ رہی ہے، لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، میری بات مانو گے؟ جو قوم کے وڈیرے تھے، سیانے تھے، چودھری تھے، خوانین تھے، انہوں نے سوچا ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں، ہماری لڑائی کسی سے نہیں، یہ فوجا لے کے کون آ گیا؟ وہ اوپر چڑھ گئے. میرے نبی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو، کہاں ہے فوج؟ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ قوم کے لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا، ہمیں ایک لشکری بھی نظر نہیں آ رہا. فرمایا آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی لشکری نہیں، کوئی فوج نہیں. اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے، مانو گے میری بات؟ سنو نور پور کے لوگوں، حد ہو گئی ہے اعتماد کی. قوم کے لوگ کہتے ہیں تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت، تیری 40 سالہ زندگی کی امانت، تیری 40 سالہ زندگی کی شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. اللہ کا نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے. اللہ کا نبی جھوٹ کے قریب نہیں جاتا. اس کے مقابلے میں ہم مرزا قادیانی کو دیکھتے، اس نے قدم قدم پہ جھوٹ بولا، قدم قدم پہ عہد کو توڑا. نوٹ کرو اسے. میں یہ جو مرزائیوں کی اب نسل ہے، ایک تو ان کے آباء و اجداد تھے نا، جنہوں نے مرزے کو نبی مانا، مرتد ہوئے. یہ جو اب نسل ہے نا، انہوں نے مرزے کی کتابیں نہیں پڑھی. ان نوجوانوں کو کوئی پتہ نہیں مرزائیت کیا ہوتی ہے. یہ کیوں مرزائی ہے؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادا کیا تھے؟ مرزائی. یہ ان کی تقلید میں مرزائی. میں نور پور کے، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے گا، میں نور پور کے جمعیت علماء اسلام کے اس معتبر سٹیج سے دنیا بھر کے مرزائیوں کو دعوت ایمان دیتا ہوں. میری تقریر تم تک پہنچے. تھل کے علاقے میں جو مرزائی رہتے ہیں وہ میری تقریر سنیں. جب فیس بک کے ذریعے
میری تقریر دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچے اور مرزائیوں کی نوجوان نسل اسے سنے، میں ان سے کہوں گا مرزے کی کتابیں پڑھو۔ مرزے نے عیسائیوں کے خلاف لوگوں سے کہا میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، 50 جلدوں میں لکھوں گا۔ کتنی جلدوں؟ بولو، زور سے بولو۔ میرے پاس چھپائی کے پیسے نہیں ہیں، پیشگی رقم بھیجو۔ اس زمانے میں عیسائیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ رہتا تھا، لوگوں نے دھڑا دھڑ پیسے بھیجے، 50 جلدوں میں کتاب لکھی جائے گی۔ جب 5ویں جلد لکھی تو 5ویں جلد کی ابتدا میں لکھتا ہے کہ یہ میری آخری جلد ہے، میں نے 50 کا وعدہ کیا تھا لیکن 5 پہ ختم کر رہا ہوں۔ 5 اور 50 میں 0 کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے مرزائیوں، اگر براہین احمدیہ، مرزے کی کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر 7 پر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہو تو پھر آپ بات کریں، اور اگر یہ بات لکھی ہوئی ہو تو جو آدمی جھوٹا ہو، جو آدمی بدعہد ہو، وہ نبوت کے منصب کے لائق نہیں ہو۔ مرزا نے لکھا کہ 3 شہروں کا نام قرآن میں ہے، مسلمانوں تم بھی سنو، ان حوالوں کو پکا لو، اور مرزائیوں تک میری بات پہنچ رہی ہے تو وہ بھی سنیں۔ 3 شہروں کا نام قرآن میں ہے، مکہ، مدینہ، قادیان۔ ہم دنیا بھر کے مرزائیوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے یہ کہا تھا کہ قادیان کا نام قرآن میں موجود ہے، جو ہمارے پاس 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں، یہاں الفاظ کی ڈھیر ساری تعداد ہوگی۔ کیوں بھائی، کہیں قادیان کا لفظ بھی قرآن میں آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے؟ میری تقریر کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا پھر بھی مرزا اس لائق نہیں تھا کہ وہ نبوت کے منصب پہ کیا ہوتا، فائز، اس لیے کہ وہ جھوٹا تھا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ میں دوسری سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا۔ اللہ کا سچا نبی جو پیشن گوئی کرتا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ امر ہو گیا۔ میرے آقا کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی، زور سے بولو، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، آواز آئے ذرا، میرے آقا کی کوئی پیشن گوئی غلط ہو؟ جو سچے نبی ہوتی ہیں ان کی پیشن گوئیاں غلط نہیں ہوتی، انہوں نے جو پیشن گوئی کی وہ امر ہو۔ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی، سامنے دروازے سے میرے نبی کا بڑا نواسا، حیدر کرار کے فرزند حضرت سیدنا حسن داخل رضی اللہ تعالی، یہ میرے نبی کا نواسا ہے۔ ٹھوکر لگی، گرے، میرے آقا ممبر سے نیچے اتر آئے، میرے آقا نے نواسے کو اٹھایا اور اٹھا کے میرے آقا نے ایک پیشن گوئی کی، ان ابنی ھذا سید،
یہ حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے. ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے. میرے نبی نے پیشن گوئی کر یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ مومنوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. پھر یہ صلح سن 41 ہجری میں ہوئی. کن دو جماعتوں کے درمیان ہوئی؟ بولو جو آپ میں تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، بولو. ایک جماعت ہے حضرت حسن کی اور دوسری جماعت ہے حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب کون بنا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. حضرت حسن نے خلافت ہینڈ اوور کی. آسان ہے؟ آسان ہے؟ خلافت کسی کے سپرد کرنی آسان ہے؟ خدا دی قسم ہے، اتھے زکات کمیٹی دا کوئی بندہ ممبر بن جائے نا، وہ جان نہیں چھڑدا. برادریوں کے عہدے، ویلفیئر سوسائٹیوں کے عہدے، مسجدوں کی انتظامیہ کے عہدے، کیسے لوگ چمٹ کے رہتے ہیں. اور حیدر کرار کے بیٹے نے کس کی قربانی دی؟ خلافت کی، حکومت کی، ہینڈ اوور کی خلافت اور صلح کی حضرت سیدنا معاویہ سے. نور پور کے لوگوں، اگر میری بات پسند آ جائے تو میری آواز کے ساتھ آواز ملانا. جس معاویہ کے ساتھ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی، ہم نے بھی اس معاویہ سے صلح کر لی. حیدر کرار کے بیٹے نے صلح کی، ہم نے بھی کیا کر دیا؟ صلح. وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. میرے نبی نے جو پیشن گوئی کی وہ امر ہو گئی، پوری ہوئی. اور مرزے نے جتنی پیشن گوئیاں کی، ایک پیشن گوئی بھی سچی نہیں ہوئی. مرزائیوں کو اس پہ سوچنا ہوگا، مرزائیوں کی نوجوان نسل کو اس پر سوچنا ہوگا اور بندیالوی کی اس بات پہ غور کرنا ہوگا. مرزے نے لکھا ہے ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے. پیشن گوئی کی مرزے نے، میں کہاں مروں گا، مکے میں یا مدینے میں. مکے مدینے میں مرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ساری زندگی مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب ہو. جو پیشن گوئی کی جھوٹی نکلی. جتنے عوام یہاں بیٹھے ہو، اگر کبھی کسی مرزائی سے بات ہو، کوئی دفتر میں کلیگ ہوتا ہے، بازار میں پڑوسی ہوتا ہے، مسئلے کی بات چیت چل نکلتی ہے، تو خدا کے لیے اس سے آپ نے ایک بات پوچھنی ہے کہ اے محمدی بیگم دا قصہ کی ہے. بس آپ نے یہ پوچھنا ہے. پھر آپ اس کا رنگ دیکھیں گے کہ رنگ چہرے کا کیسے بدل جاتا ہے. بس آپ نے اتنا پوچھنا ہے کہ محمدی بیگم کا قصہ کیا ہے. محمدی بیگم مرزے قادیانی کی رشتہ دار تھی، ایک لڑکی ہے. مرزے نے اس کا رشتہ مانگا اس کے والد سے.
والد نے انکار کر دیا. مرزے نے کہا میرا نکاح محمدی بیگم سے عرش پہ رب نے کر دیا. اللہ نے نکاح کر دیا ہے میرا محمدی بیگم سے. محمدی بیگم نے ٹھینگا دکھا دیا. محمدی بیگم کی شادی ہو گئی ملتان. لوگوں نے مرزے سے کہا آپ کا تو نکاح ہو گیا تھا عرش پہ اور وہ بیائی گئی ہے ملتان. تو جواب میں کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ آئے گی میرے نکاح میں. اس کا خامد 3 سال میں مر جائے گا پھر یہ میرے نکاح میں آئے. مرزا قادیانی 1908 میں مر گیا اور محمدی بیگم کا خامند اس کے 20 سال بعد تک زندہ. جو پیشن گوئی کی وہ جھوٹی نکلی اور جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ سچی ہوتی. اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا پھر بھی مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس منصب پہ کیا ہوتا؟ فائز. اللہ کا نبی بس زبان نہیں ہوتا. سچے نبی کی زبان پر گالیاں نہیں آتی. اللہ کا نبی اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز ہوتا ہے. انک لعلی خلق عظیم. میرے نبی نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی یا نہیں دی؟ میرے نبی نے پتھر مارنے والوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. سچا نبی اس کی زبان پر مخالفین کے لیے گالی نہیں ہوتی. وہ گالیوں کا جواب بھی دعاؤں سے دیا کرتے. اور مرزے کی کتابیں پڑھو. مرزیوں میں تمہیں پھر دعوت دینے لگا ہوں. مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھو. مرزے نے اپنی کتابوں میں لکھا جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں. اور ایک جگہ پہ لکھتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے، اولاد البغایا. مجھے نہ ماننے والے کنجریوں کی اولاد ہے. بس زبانی کرتا ہے، مخالفین کو گالیاں دیتا ہے. اور جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ بس زبانی نہیں کیا. یہ سن 1974 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. حکومت تھی پیپل پارٹی کی. ملک کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. کامیابی ملی اور پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا کہ میرے آقا کے بعد کسی کو نبی ماننے والے وہ قادیانی ہوں یا لاہوری ہوں وہ دائرہ اسلام سے کیا ہیں؟ خارج. میں یہاں اس سٹیج پر آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پڑھا لکھا طبقہ، علماء جو سٹیج پہ ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں اور اس پر تھوڑا سا تدبر بھی کریں. سن 1953 کی تحریک ختم نبوت، اس کی انکوائری کی تھی جسٹس منیر نے. اس کتاب کا نام ہے منیر انکوائری رپورٹ. چھپی ہوئی ہے، کتب خانوں میں ملتی ہے. جسٹس منیر کی انکوائری کہ یہ تحریک کیسے شروع ہوئی، کس نے کی. اس جسٹس منیر انکوائری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سن 1949 میں 49
پھر اس کے بعد 50، پھر اس کے بعد 74، کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال۔ 74 سے پہلے کتنے سال؟ سن 1949 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی پہلی قرارداد جس سٹیج پہ پیش کی گئی تھی وہ دارالعلوم تعلیم القرآن کے سالانہ جلسے کا سٹیج تھا۔ دارالعلوم تعلیم القرآن کے سٹیج سے سب سے پہلے یہ قرارداد پیش کی گئی کہ مرزائیوں کو کیا کیا جائے؟ غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ پارلیمنٹ میں جب خلیفہ آیا نا مرزائیوں کا، نام نہاد خلیفہ، اسے بلایا گیا، اس کے چہرے پہ سفید داڑھی، کلے والی پگڑی، ایچکن، نورانی چہرہ، تو قومی اسمبلی کے ممبر کہنے لگے یہ کافر ہیں، ان کو کافر قرار دینا چاہتی ہے۔ وہاں تو پھر کام آئے مولانا مفتی محمود رحمت اللہ، بریلوی مکتب فکر کے علماء مولانا شاہ احمد نورانی، انہوں نے پھر دلائل دیے وہاں۔ تو جمعیت علماء اسلام سے تعلق تھا، ایک عالم ہے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، بھٹو صاحب سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو بھٹو صاحب انہیں کہنے لگے مولانا میں تے مرزائیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیوانا چاہنا، میری بیوی نصرت نہیں مندی، وہ کہتی ہے یہ کافر ہے، ان کی داڑھی دیکھو، چہرہ دیکھو، پگڑی دیکھو، اچکن دیکھو، نمازیں دیکھو، کلمہ دیکھو، وہ نہیں مانتی، اسے سمجھاؤ۔ مولانا نے کہا میں ناشتے پہ آ جاتا ہوں، بات کر لیتے ہیں۔ مولانا نے یہی کتاب اٹھائی، ایک ہی کتاب، پہنچے، مولانا نے بھٹو صاحب سے پوچھا تم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتا۔ مولانا نے نصرت بھٹو سے پوچھا تو مندی ہے؟ اس نے کہا میں بھی نہیں مندی۔ مولانا نے کتاب سامنے رکھی، جو نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ نصرت بھٹو نے پڑھی نا، اس آخیا کل نہیں آج ہی، ان کا خاتمہ آج ہی کرو۔ جو سچے نبی ہوتی ہیں ان کی زبان پہ گالی نہیں آتی، اور جو گالیاں دے وہ نبی۔ میں ختم نبوت کے سٹیج پر پہلی مرتبہ یہاں نور پور میں آیا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا چلیں، بالکل میں تقریر کے اختتام پہ آ گیا ہوں، مجھے وقت کا احساس ہے، اور وفاقی وزیر صاحب مولانا عبدالشکور بھی تشریف لائے، انہوں نے بات کرنی، آپ میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں گے، محفل تھوڑی سی خوشگوار ہو جائے گی، وعدہ کرو، تھوڑا سا زور سے وعدہ کرو۔ جو اور دنیا بھر کے مرزائیوں، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کٹے ہو کس سے، کٹے ہو کس سے، اور پھر جا کے جڑے ہو کس سے۔ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو کٹے ہو اس سے۔ میرا جملہ ضائع تو نہیں ہوگا؟ زور سے بولو ذرا یار، سٹیج کے جو علماء ہیں یہ میرا ساتھ دیں گے، ساتھ دیں گے۔ مرزائیوں کٹے ہو اس سے جو اتنا صادق تھا کہ اس کا کلمہ پڑھنے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا تھا۔
کٹے ہو اس سے جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، اور پھر جا کے جڑے ہو کس سے؟ جو قدم قدم پہ جھوٹ بولتا تھا، مرزائیوں اور دنیا بھر کے لوگوں، جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو سچا نبی ہوتا ہے وہ ساری زندگی جھوٹ ہو، زور سے بولو، سچے نبی کی پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں، اور جس کی پیشن گوئیاں غلط ہوں، زور سے بولو، جس کی پیشن گوئیاں غلط ہوں وہ نبی نہیں ہوتا، سچا نبی بد زبان نہیں ہوتا، اور جو بد زبانی کرے، زور سے بولو زور سے بولو، جو بد زبانی کرے وہ نبی نہیں ہوتا۔ سچے نبی سکول میں استادوں کے ڈنڈے نہیں کھایا کرتے، سچے نبی شعر و شاعری نہیں کیا کرتے، اور میرا یہ جملہ ساری تقریر پر حاوی ہوگا۔ بندیالوی کہتا ہے جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں، وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ مرزا کہاں مرا تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کس حالت میں مرا تھا، اس کے بیٹے نے سیرت مہدی میں سب کچھ لکھا ہے کہ میری ماں کیا کہتی ہے، آخری وقت میں منہ سے گندگی کیسے نکلی، اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہنے لگا یہ وہی ہے جو کچھ میں کہتا تھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کس حالت میں موت آئی، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سچے نبی جس جگہ پہ، سچے نبی جس جگہ پہ ان کی روح قبض ہونی ہوتی ہے، رب بہت پہلے اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ مرزائیو سیرت مہدی پڑھ کے دیکھنا، جس کو تم نے نبی مانا اس کی موت کہاں واقع ہوئی۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں، صاحب فہم و ذکا ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، اور جس کو تم نے نبی مانا اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ عیسیٰ ہوں۔ جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں۔ عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے، جس عیسیٰ نے آنا تھا میں آ گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ نے تو دمشق کے مینار پہ آنا تھا، تم بغیر مینار کے آ گئے ہو۔ تو کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، مینار ہون بنا لینے، تم نے اس کو نبی مان لیا۔ عیسیٰ پہلے اور مینار کہتے ہیں کوئی چرسی تھا، چرسی وہ پیشاب کرنے جاتا کھیتوں میں، جو لوٹا لے کے جاتا نا اس میں سوراخ تھا، اس کے پیشاب کرتے کرتے سارا پانی بہ جاتا، استنجے کا وقت آتا پانی نشتا، بڑا غصہ، ایک دن گیا اور ایک دن جا کے کہتا ہے آج ختم ہو کے دکھا، میں استنجا پہلے کروں گا پیشاب بعد میں کروں گا۔ عیسیٰ پہلے مینار، تم نے اس بے وقوف کو نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا ہے۔ میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں،
مرزائیوں کبھی اس پہ غور کرنا. ہم تمہیں دعوت ایمان دیتی. آ جاؤ آ جاؤ صحیح رستے پر. اللہ تمہیں صحیح رستے پر لے آئے. اللہ تمہیں ہدایت دے دے. مرزا قادیانی کہتا ہے میرے گھر والوں نے جب میری شادی کا ارادہ کیا تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں. میں نے بڑا منع کیا کہ میں شادی کے قابل نہیں. گھر والوں نے میری بات نہ مانی، میری شادی کر. آگے کہتا ہے پھر میرا معجزہ دیکھو. پھر میرا معجزہ دیکھا. شادی کے سال بعد بیٹا ہو گیا. حالانکہ میں قابل نہیں تھا، بیٹا ہو گیا. میں نے کہا مرزا جی معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں. معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں، تیری بیوی دا ہے کہ تو اس قابل نہیں تھا، اس تن پتر جم کے دے. نبی عقل مند ہوتا ہے. جس کو تم نے نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا وہ عقل مند انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.